السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل ایم ایف بکس یعنی مائی فیورٹ بکس میری پسندیدہ کتابیں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اردو کی شاہکار کتاب اداس نسلیں۔ اداس نسلیں اردو زبان میں لکھا جانے والا میرے نزدیک تاریخی ناول ہے، جبکہ خود اس کے رائٹر عبداللہ حسین اسے تاریخی ناول تسلیم نہیں کرتے۔ عبداللہ حسین جو کہ 14 اگست 1931 کو پیدا ہوئے اور 4 جولائی 2015 کو آپ نے وفات پائی۔ عبداللہ حسین نے 1963 میں اداس نسلیں تحریر کیا تھا۔ یہ ناول عبداللہ حسین کی پہچان بنا۔ اس ناول کے 50 سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس ناول کو 1963 میں آدم جی ادبی انعام سے نوازا گیا تھا۔ اگر بات کی جائے اس ناول کے موضوع کی تو اداس نسلیں کا موضوع برطانوی ہندوستان یعنی بر صغیر پاک و ہند ہے۔ یہ ناول اپنے اندر ایک عہد کی تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ ناول کے واقعات کی ابتدا 1857 کی جنگ آزادی سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام قیام پاکستان پر ہوتا ہے۔ ناول میں 1857 کی جنگ آزادی، جاگیردارانہ ذہنیت کا پھیلاؤ، کانگریس کی سیاست، آل انڈیا مسلم لیگ کی جدوجہد، جلیانوالہ باغ کا قتل عام، مسلم تشخص کا احساس، دوسری جنگ عظیم اور اس کے ہندوستان پر اثرات، ہندوستان میں آزادی کی جدوجہد، تقسیم ہند کے فسادات اور قیام پاکستان کے واقعات کو خاص طور پر تحریر کیا گیا ہے۔ جب اس کو قاری پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اس ناول کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس کی وجہ تخلیق کی تو 1956 میں والد کے انتقال سے عبداللہ حسین کو شدید ذہنی جھٹکا لگا، نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہوئے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ 1956 میں میرے والد فوت ہو گئے، پھر میں بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں رہا۔ جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں نے مئی میں یہ ناول اداس نسلیں لکھنا شروع کیا۔ اس کے مواد اور پلاٹ پر اگر بات کی جائے تو اداس نسلیں لکھنے کے لیے عبداللہ حسین نے مواد کی فراہمی کا کام جون 1956 سے شروع کر دیا تھا۔ وہ 5 سال تک اس پر محنت کرتے رہے اور مئی 1961 میں پایۂ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس کی اشاعت 1963 میں عمل میں آئی۔ اس ناول میں 3 نسلوں کے کوائف بیان کیے گئے ہیں۔ اس ناول کے پلاٹ اور مرکزی خیال کے بارے میں خود عبداللہ حسین کا کہنا ہے کہ اس کا جو پلاٹ ہے، مرکزی پلاٹ، وہ شروع سے آخر تک ایک ہی دفعہ ذہن میں آیا تھا۔ جب لکھنا شروع کیا تھا اس وقت میرے لیے اتنی اہم یہ نہ تھی۔ پھر میں نے باقاعدہ اس بارے میں پڑھنا شروع کیا، کتابیں پڑھیں، لوگوں سے ملا۔ شروع کے کئی باب لکھنے کے بعد کی بات ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ پہلی جنگ عظیم جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک لکھنے کے بعد کی بات ہے۔ میں نے باقاعدہ تاریخ پڑھی، اپنے عہد کی تاریخ، جنگ کے سلسلے میں بڑے دور دور کے گاؤں میں جا کر پرانے سپاہیوں سے ملا۔ عبداللہ حسین کے اس ناول کو لکھنے کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک صوبیدار خداداد خان سے ملنے کے لیے، جنہیں پہلی جنگ عظیم میں وکٹوریا کراس ملا تھا، 15 میل پیدل چلنا پڑا۔ عبداللہ حسین چاہتے تھے کہ ناول میں حقیقی واقعات شامل ہوں۔ وہ اس زمانے کے حقائق کو اس انداز سے فکشنائز کرنا چاہتے تھے کہ تاریخی وقوع سامنے آ جائیں۔ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ ان کا ذوق و شوق بن گیا۔ انہوں نے کافی کتابیں پڑھی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو کو بھی پڑھا، بعض انگریزی کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اداس نسلیں کو بہت شعوری طور پر تاریخی ناول سمجھ کر نہیں لکھا۔ ان کا خیال ہے کہ نہ ہی یہ تاریخی ناول ہے
وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس ناول کو ایک محبت کی کہانی یعنی لو سٹوری سمجھ کر لکھا تھا اور آخر وقت تک ان کے ذہن میں یہی تصور تھا۔ یونیسکو نے اداس نسلیں کو انگریزی ترجمے کے لیے منتخب کیا۔ برطانیہ میں اپنے دوران قیام عبداللہ حسین نے اداس نسلیں کا انگریزی ترجمہ دا ویری جنریشن کے نام سے کیا تھا۔ اس کی اشاعت سے انگریزی حلقوں میں بھی اس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ ہندوستان میں ہارپر کولنز اور پاکستان میں سنگ میل پبلیکیشنز نے اسے چھاپا۔ بلا شبہ یہ ناول عالمی ادب کے معیار پر پورا اترتا ہے اور قاری جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کے سحر میں ایسے کھو جاتا ہے کہ جیسے تمام تاریخی واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، اور عبداللہ حسین کا یہ ناول اپنے جادو میں جب اگلے کو جکڑتا ہے تو انسان اس کے باب کو مکمل کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھ پاتا۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی 3 نسلوں پر محیط اس کہانی، خصوصاً جنگ عظیم، پاکستان کا پس منظر اور اسی طریقے سے 1857 کی جنگ کا پس منظر، ان چیزوں کو اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو عبداللہ حسین کا یہ ناول اداس نسلیں آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے اردو انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔